وہ کچھ انہوں نے عوام کے لیے کیا. انہوں نے جو اس 1 سال میں کیا وہ صرف وسطیت، ایسے قوانین جس میں کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی شامل ہے اور اس میں پیکا لا بھی شامل ہے اور اس میں ہر قسم کے وہ قوانین پارلیمنٹ سے بزور بازو پاس کرائے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، اس لیے وہ عوام کی بھلائی کے لیے کوئی بھی قانون سازی نہیں کریں گے. وہ صرف قانون سازی کریں گے اپنے آپ کو غیر جمہوری طور پہ اقتدار میں رکھنے کے لیے، اور صرف اپنی ایک ایسی حکومت جس میں کہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے، الٹا وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں. جس میں کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے جو اشتہارات میں اربوں روپے لگائے ہیں، کام کچھ نہیں کیا لیکن اشتہاروں کو، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے جھوٹ کو آگے بڑھانے کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ابھی کابینہ کو یعنی جس تعداد سے بڑھایا گیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے جن کے ضمیر نہیں ہے، جنہوں نے اپنے ضمیر کو بیچا، جنہوں نے اپنی وفاداری کو بیچا اور یہ وزارتیں حاصل کی. ان وزارتوں کی حیثیت عوام کی نظر میں صفر ہے، اور یہ وہ تمغے ہیں جو کہ ان کی ذلت کا ایک ریکارڈ رہے گا کہ انہوں نے کن بنیادوں پر ان کو وزیر بنایا گیا اور ان کو وزارتیں ملیں. اس میں کچھ لوٹے تھے، کوئی بگوڑے تھے، کوئی ضمیر فروش تھے. یہ اگر آپ کی کابینہ ہوگی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ حکومت، کاروبار مملکت کس طرح چلیں گے. ایسے لوگ جن کو کہ عوام نے ریجیکٹ کیا، بری طرح ریجیکٹ کیا، وہ آپ کے وزیر بنے ہوئے ہیں. اور ایک طرف جو مہنگائی کا حال ہے اور دوسری طرف یہ عیاشیاں کہ یہ اتنی بڑی کابینہ، یعنی یہ 10 لوگ یا 12 لوگ جو کام نہیں کر سکے، یہ 100 بھی کر لیں ان کی نہ حکومت میں وہ ایک اخلاقی وہ بنے گا، قوت آئے گی اس کیبنٹ میں، اور نہ ہی یہ کچھ عوام کے لیے کر سکیں گے. یہ صرف جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی جو انہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، ان کی ایک قسم کی دھاڑی ان کو ملی ہے جو کہ عوام کی نظر میں بالکل ایک ان کی جو ایک وہ ہے حیثیت ہے وہ بالکل صفر ہے. تو اس لیے جن حالات میں یہ جو ملک چل رہا ہے اس طرح نہیں چل سکتا. یہ جو ہے ایک ایسا ماحول آ گیا ہے جس میں کہ آپ کا ملک قرضوں میں ڈوب گیا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے اور کوئی ریلیف ہے نہیں. آپ کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جو کہ چوروں ڈاکوؤں پر مشتمل ہے. ان کا ریکارڈ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ان کو ہمارے اوپر ایک اصل مینڈیٹ والے لوگوں کو ہٹا کر، یعنی عمران خان کو ہٹا کر، اور ان دونوں کو زرداری کو اور نواز شریف کو لے آئے ہیں. عمران خان اگر آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ واحد کنجی ہے، کیونکہ جس طرح آپ کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طرح بلوچستان میں ہو رہی ہے، اور ابھی سندھ والے بھی اپنے پانی کے چکر میں جو ان کا جائز مطالبہ ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ایک ایسی حکومت جو کہ مصنوعی حکومت ہو وہ کیسے ان سے نبرد آزما سکتی ہے. ایک عمران خان ہے جس نے اس پورے ملک کے نوجوانوں کو چونکہ ایک پورے ملک کی پارٹی ہے، ہماگیر ملک کی پارٹی ہے، ہر صوبے میں اس کی نمائندگی ہے، ایک وہی شخص ہے جو اس پورے ماحول کو اکٹھا کر سکتا ہے اور اس ملک کو دوبارہ ترقی کی لا پہ لا سکتا ہے. ورنہ اگر ہم نے ان کے ہاتھ میں چھوڑا تو ملک کا پھر خدا ہی حافظ. شکریہ. متحدہ پوزیشن جو آپ لوگ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، کس طرح کا احتجاج کریں گے؟ اور متحدہ پوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کے کچھ تحفظات ہیں، اس کا کیا بات ہے؟ جی بالکل، دیکھیں ہمارا جو اتحاد ہے اس پہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم منیمم ایجنڈے پہ، یعنی وہ کیا ہے کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور یہ جو جھوٹے مینڈیٹ سے ایک حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، دوسرے الیکشن، تازہ الیکشن، ایک نئے الیکشن کمیشن کی موجودگی میں نئے الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ یہ اس قسم کی 2 نمبر کی جو
जो मैंडेट है ना वो आपको ताकत नहीं देता। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ हमारे इत्तेहाद में शरीक हों, उनके साथ बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह अगले कोई 3-4 में हमारी एक कमेटी भी बनी हुई है जिसमें कि हमारे असद कैसर साहब हैं और मौलाना साहब की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं। तो हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह अगले कुछ रोज़ में उनके साथ भी मामलात हमारे तय हो जाएंगे और फिर जो है तो ईद के बाद जो है एक बड़े पुरजोर तरीके से हमने ये जो आए हुए हैं हमारे ऊपर मुसलत की गए हैं, हमने इस मुल्क की जान छुड़ानी है इन नालायकों से। ये जो करप्ट लोग हैं जो हम पे मुसलत किए गए हैं और इस मुल्क को हमने दोबारा तरक्की के रास्ते पे डालना है। शबीबारा साहब, विपक्षी हुकूमत के खिलाफ तो आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, ईवान में भी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया पर भी आते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में देखिए यहाँ आपकी इमरान खान की हुकूमत है, 2 अक्सरियत वाली हुकूमत है, न तो आप अमन व अमान यहाँ पर कायम कर सके, अमन व अमान की बहाली में आप नाकाम है और न इंसानी हुकूक की यहाँ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही है उसका कोई रोकथाम हो सका। देखिए अच्छी मशान नबी भी जो है वो अदालतें मुकर्रर हैं और गायब है। देखिए अच्छी बात है कि आपने इंसानी हुकूक की बात की। ये हमारे मुल्क का मसला है और ये पूरे जिस तरीके से पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है वो सबको मालूम है, इस पूरे मुल्क के बच्चे बच्चे को मालूम है। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में के अमन व अमान का सूरत हाल है, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये एक बहुत ही एक संजीदा मसला है जिसमें कि आपको मालूम है कि तारीखी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी होती रही है वो कभी सर उठाते हैं, सर उनका वो कभी उनको वो कर दिया जाता है, लेकिन जो अभी है उसमें उसकी जो पहुंच है जो कि बन्नू तक यानी सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में बन्नू तक आ चुकी है, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ये बाइस तशवीश है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर CM, वो पूरी उस तरीके से वो लगे हुए हैं इसको हल करने में। जिस तरह के आपने देखा कुर्रम में एक मसाइल पैदा हुए, वो भी अब काफ़ी हल होने के करीब हैं और इसी तरह जो पख्तून वो तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जो इशू था, ये सारे जो बन्नू में जो मसाइल हुए, तो बड़ी जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत है वो बड़े अहल तरीके से इसको हल करने की कोशिश कर रही है। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।